حالات مزیدار ہوتے جا رہے ہیں، ڈائریکشن جو جا رہی ہے اس میں یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ خود آئیں سب چھوڑیں یا کچھ نہ کچھ چھوڑ کے کچھ نہ کچھ دے دیں، کچھ رکھیں کچھ چھوڑیں۔ چانسز بیچ والے کے زیادہ ہیں، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ سب چھوٹے گا ہاتھ سے۔ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو سے کہ یہ فالس نیریٹو بنانے کی کوشش ہوگی، اور اتنا ہی پتہ تھا کہ یہ فالس نیریٹو جو بنایا جا رہا ہے یہ بھی میں ہی پہلا ہوں گا۔ یہ 2-3 ہفتوں کی مار ہے۔ ریزن یہ بھی ہے کہ ان سے بنایا نہیں جائے گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اور ریزن یہ بھی ہے کہ کوئی بننے نہیں دے گا کیونکہ اب بس ہو رہی ہے۔ فالس نیریٹو کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا کنونشن کیا، جس میں وہ لوگ آئے جو لوگ شاید ہر دوسرے مہینے پاکستان میں پھر رہے ہوتے ہیں، میننگ ان کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ٹکا نہیں ہے، اور مقصد انویسٹمنٹ تھا بھی نہیں، مقصد تھا صرف فساد کریٹ کرنا کہ بس یہ تھوڑے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں پیغام جائے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ کنونشن بھی انہی دنوں جن دنوں میں ہمارا کانگریس کا وفد آیا ہوا تھا۔ چلے اب ہو گیا کنونشن، اب کیا صورتحال بدل جائے گی؟ نہیں، لیکن فالس نیریٹو ایک چیز سے تو نہیں بنتا نا، بہت ساری چیزیں پھر مکس کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے پھر یہ بھی لے آئے کہ کانگریس مین کا جو یہ وفد آیا تھا یہ بھی آ کے چلا گیا، ملا کچھ نہیں، لیکن کانگریس مین کا وفد ملا کس سے؟ ظاہر حکومتی عہدیداروں سے ملا۔ اب یہاں اکثر لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو گیم ہو گئی۔ کون سی گیم سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکی کانگریس مین آئے تھے کیا بے وقوف ہیں؟ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیوں نہیں کی بھائی ملنے کی خان صاحب سے؟ تو کیا پتہ بھائی انہوں نے کی ہو ڈیمانڈ ملنے کی اور منع کر دیا گیا ہو۔ پھر سوال ہو سکتا ہے کہ چلو علیمہ خان صاحبہ سے مل لیتے، چلو گوہر خان صاحب سے مل لیتے۔ ملے نا سر، وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملے، لیکن پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے ملے جن سے اسٹیبلشمنٹ نے ملوانا چاہ رہی تھی، ان سے ملے۔ کیونکہ جب اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 2 لوگ، ایک عاطف خان اور دوسرے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، ان کو تو ہم نے بلایا ہی نہیں تھا، بلایا تو ہم نے گوہر خان صاحب اور عامر ڈوگر صاحب کو تھا۔ اب وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی نے نہیں بلایا تھا، نہ ہی اسپیکر نے نہ کسی اور نے، اور جن کو کسی نے بلایا نہیں تھا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پہنچ گئے تھے۔ گڈ ہو گیا، پی ٹی آئی کو دور رکھا گیا امریکیوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ یہاں سوال ہے کہ پھر فائدہ کیا ہوا پھر ان سب کے آنے کا؟ فائدہ کبھی بھی ایسے نہیں آنا تھا۔ اب سمجھیں، میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے فیلنگ ہے کہ بھائی اب سب ریورس ہی ہوگا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اور یہ جو مذاکرات کا ڈرامہ ہے یہ نہیں چلے گا۔ یہ بھونڈے قسم کی کوشش تھی ایک جو نہیں چلی۔ یہ دیکھیں آدھی ادھوری کوشش تھی نا، یہ خان صاحب کو مان جائے بس کسی طریقے سے۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔ جو مذاکرات کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ خان صاحب کو اگر باہر کا احوال مل جائے کہ اصل میں باہر کیا ہو رہا ہے تو شاید خان صاحب کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے، الٹا اور چوڑے ہو جائیں گے۔ تو کیلکولیٹڈ ملاقاتیں جاری ہیں، کیلکولیٹڈ۔ بہنوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور وجہ سمپل ہے اس کی کہ ان کو صرف وہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، لیکن آئی ایشور یو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایونچولی بہنوں کو ملانے دیں گے جب اندازہ ہوگا کہ نہیں چل رہا یہ ڈھونگ۔ اور یہ آج کے پیغام کے بعد، یہ جو بیرسٹر گوہر خان صاحب لے کے آئے ہیں خان صاحب کا پیغام جیل میں ملنے کے بعد، اس پیغام کے بعد تو آئی تھنک اب کلیئر ہوگا کہ یہ دوبارہ کہ بھائی وہ نہیں مان رہا، اور اسی لیے شاید یہ پروگرام بھی بدل گیا کہ خان صاحب کو کورٹ لے کے جانے کا، ورنہ تو یہ خبریں تھیں 15 تاریخ کو، لیکن کینسل ہو گیا۔ اور میں بار بار کہتا تھا کہ یہ بہت بڑا سی بی ایم ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جس کا مطلب اب مذاکرات والی کہانی گئی۔ میں تو کہا تھا نہیں ہوں گے، اور خان صاحب نے کہا کہ الائنس کو بڑھائیں، وچ مین سون اب ڈائریکشن چینج ہوگی اور ایک الائنس بنتے دیکھیں گے ہم، وہی گرینڈ اپوزیشن۔ اب کچھ ٹائم کے لیے تو الائنس کو بھی بریک لگی ہوئی تھی، ظاہر گنڈا پور صاحب، اعظم سواتی صاحب، جب ایسے لوگ ایکٹیو ہوں گے، جب آتے ہوں گی اسٹیبلشمنٹ سے، تو الائنس کیا بننا تھا؟ پھر تو ظاہر پی ٹی آئی دھوکہ کر، مطلب ایسا محسوس ہوتا کہ پی ٹی آئی کہیں اور جا رہی ہے، لیکن یہ چل نہیں پایا۔ اب نون لیگ کو تو ظاہر ضرورت ہی نہیں پڑی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو بیان دیا یہ کوئی ڈیریل کرنے کی بات ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی ڈیریل کرنے کی، ڈیریل وہ خود ہی ہونے تھے ٹاکس۔
اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹاکس ڈیریل ہوں گے ناٹ بیکاز کہ ٹاک کرنا نہیں چاہتے، ٹاکس کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے بٹ ناک بچا کے، اور وہ خان صاحب کے ٹرمز پہ آ کے ہو نہیں سکتا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ تو جو مجبوری میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کی کوشش تھی یا چونا لگانے کی کوشش تھی، وہ دونوں گئیں تیل لینے۔ بٹ اب بھی لوگ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہو سکتے ہیں کہ یار خان صاحب کو شاید مینج کر لیں جھوٹ موٹ میں، کیونکہ جب امریکن کانگریس مین کا وفد کو اس طرح مینج کر سکتے ہیں تو کچھ بھی نہ نکلے۔ بٹ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو یہ مینج کر پائیں گے اس طرح سے، نہ ہی اور امریکن کانگریس مین وفد کو مینج کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ وفد میں سے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے نکالنا ہے، اس کا ریزن ہے، میں نے بہت بار کہا ہے کہ امریکہ میں اس وقت دو سوچیں پل رہی ہیں۔ ایک طرف جو سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان مجبور ہے تو ان کی مجبوری کا ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور دوسری طرف کہ نہیں بھائی اگر سوچ بدلنی ہے تو سیاسی لیڈر کے تھرو معاملات کو چلانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے ایونچولی گول یہی ہے کہ ہم انڈیا کے قریب جائیں، وہ کیسے جاتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہے، گول یہی ہے۔ مجبوری میں جاتے ہیں تو پھر جا نہیں پائیں گے۔ اب یہ جو بل ٹیبل ہوا ہے سینکشنز والا، وہ ایک طریقہ ہے بینیفٹ فار بوتھ، دونوں جو سوچیں ہیں دونوں کا ایک طریقہ ہے اپنی اپنی لابنگ کرنے کے لیے۔ اب بند کمروں کے اندر کس نے کیا بولا وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، بٹ امریکن کانگریس مین کا وفد آنا اور اس وفد میں دونوں سوچیں موجود ہونا، ایک کانگریس مین جو اس طرف کے سائڈ کے تھے جو سپورٹر تھے، گورنمنٹ کے سپورٹر تو نہیں کہہ سکتے لیکن اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں، اور ایک جو کہہ چکے ہیں فری عمران خان۔ اب یہ عکاسی کرتا ہے کہ دونوں کے پاس اپنا اپنا چانس ہے چیزوں کو ایکسپلوئٹ کرنے کا۔ اب دونوں کے لیے الگ الگ راستہ ہمیشہ کی طرح کھولا جا رہا ہے، دونوں راستے۔ ایک طرف مینج کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے تو ٹاک شروع کیے ہیں، دیکھیں کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، دیکھیں ہم سیٹل کر رہے ہیں، اور امریکنز کو صحیح لوگوں سے نہ ملوا کے سچائی سے بھی دور رکھا گیا، اور بہنوں کو نہ ملوا کے عمران خان سے چیزوں کو ریسٹرکٹ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ صحیح پیغامات بھی اس طرف نہ جائیں۔ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دوسری طرف امریکہ کو انسائٹ کرنے کے لیے منرلز کا شوشہ بھی چھوڑا جا رہا ہے۔ مجھے پتا ہے دونوں نہیں چلیں گے بیکاز دونوں چونا لگانے کے مترادف ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ آ رہا ہے یا ہو رہا ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن بھی اس وقت منرلز کے لیے بھوکی ہوئی ہے، تو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید ایک پلڑا بھاری ہو جائے اور کام بن جائے ہماری سرکار کا امریکن انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہو کے۔ اب میں ہمیشہ کہتا ہوں، مان لیا بھائی آپ کا منرلز والا بل پاس ہو گیا، مان لیا اس منرلز کی لالچ میں آپ کو امریکنز کی طرف سے تھوڑا سا ٹائم مل گیا منرلز کی لالچ میں، لیکن یہ چیز ایگزیکیوٹ کیسے ہوگی؟ عمران خان صاحب اس بل کو لے کے کھیلیں گے، کبھی گنڈا پور جائے گا تو کبھی کوئی جائے گا، لیکن خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ عوام نہیں چاہتی ہے، تو گنڈا پور جائے یا کوئی بھی۔ اب سوال ہے کہ جب بل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عوام کیوں نہیں چاہ رہی؟ کیونکہ عوام کو یقین نہیں ہے، اور یقین دلا سکتے ہیں خان صاحب۔ تو جب عوام کو یقین نہیں ہے، یقین دلا سکتے ہیں خان صاحب، تو یہ ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ بل صحیح بھی ہے تب بھی اس بل میں اگر پاس ہو گیا، صحیح بھی ہے اور پاس ہو گیا، خان صاحب نے نہ ہو کے کیا ہو کو کے کیا ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن اگر بل کے بعد خان صاحب کو تھوڑی بہت بھی ریلیف ملتی ہے تو ظاہر سوالات ریز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو مان لیا کہ مطلب آپ نے خان صاحب کو بھی منا لیا، عوام کو دھوکہ دے کر آپ نے یہ پاس بھی کروا دیا، تب بھی کوئی انویسٹمنٹ آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ سمپل ریزن، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ 1 سے زائد مہینہ ہو چکا ہے شاید یہ بل بلوچستان سے پاس ہو چکا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کیا انویسٹمنٹ آ گئی ہے بلوچستان میں، کوئی کتنے ایم او یوز کیا سائن ہو گیا۔ آئی ہائیلی ڈاؤٹڈ کہ انویسٹمنٹ کبھی بھی آئے گی اس معاملے کو لے کر، کیونکہ عوام میں ریزسٹنس ہے۔ ریکوٹیک کا شیئرز آفر کر کر کے ہم پاگل ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے ایم او یوز ہم نے سائن کر لیے ہیں، آج تک کیا ہوا ہے وہاں پر۔ حالات دیکھ لیں آپ، پھر واٹس ایپ میسج پہ اپنی پوری سیاست بدلنے والے ایمل ولی خان صاحب بھی انقلابی بن گئے ہیں کے پی کے میں۔ بلوچستان کے حال بہت برے ہیں، اختر مینگل کو اگنور کیا جا رہا ہے، مارنگ بلوچ کو رہا کرنے کے لیے
بلوچستان ہائی کورٹ بھی ڈر رہی ہے. مطلب اندازہ لگائیں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے گرفتار کیا ہے ایم پی او کے تحت. بیل کے لیے کورٹ گیا ہے بندہ, اور کورٹ واپس ہوم ڈپارٹمنٹ کو بولے کہ دیکھیں آپ چیک کر لیں کہ آپ نے ایم پی او کے تحت جو آرڈر کیا ہے یہ صحیح کیا ہے کہ نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. اینڈ وی آل نو بلوچستان از لٹرلی انڈیاز فیوریٹ پلے رائٹ ناؤ. تو جس طرح امریکہ ایران کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اور بات بن رہی ہے بٹوین دیم, اب تو امریکہ رشیا سے بھی لابنگ لے رہا ہے ایران کے حوالے سے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ورلڈ از گوئنگ ٹو چینج. سپر پاورز رہیں گے دو ہی دنیا میں, بس چائنا ان میں سے ایک شاید نہ رہے, یا امریکہ ایک نہ رہے, ڈپینڈنگ آن دی ویئر دا سچویشن گوز. کہ تو جب ایران امریکہ سیٹلمنٹ ہوگی تو یہ ہمارے لیے معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایران سے اگر سینکشنز ہٹے تو ایران چوڑا ہونے کی کوشش کرے گا اس ریجن میں. اس کی عادت ہے یہ پرانی, وہ ضرور کوشش کرے گا. اور ایران کو اپنا نیچرل ایلائے پاکستان نہیں بلکہ انڈیا نظر آئے گا. اور پھر جب امریکہ ہم سے بھی امید کرے گا کہ گیو ان کرو, ایلائے بنو, تو ہمیں بھی انڈیا کا ایلائے بننا پڑے گا. اور اگر ہم اس حالات میں رہے جس میں ہیں, جس حالات میں ابھی ہیں, بھلے آپ کوئی بھی فارمولا لے کے اپنے آپ کی فیس سیونگ کر دیں, جس حالات میں ہم ہیں, تو پھر انڈیا بھرپور اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہے گا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انڈیا کے سامنے جھکائے گا امریکہ آپ کو, مجبوری پہ اگر چلتے رہے, اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہے. بٹ مین وائل جب تک ہم اس ڈگر پہ چلتے رہیں گے تب تک انٹرنل مایوسی بلوچستان کے پی کے کوئی اور رخ دے چکی ہوگی. یہ روڈ میپ ہے. یہ منرلز والی کہانی ابھی تو سندھ میں اٹھی نہیں ہے, یہ سندھ میں ابھی بھی اٹھے گی, کیونکہ کناز کا ایشو آلریڈی آگ پکڑ چکا ہے. تو تینوں صوبوں میں یہ بون آف کنٹینشن بنی رہے گی یہ منرلز والی بات. تو پھر بس ضد رہ جاتی ہے. اب ضد کرنے کے لیے کوئی طریقہ چاہیے. تو ایز یوزول بونڈے قسم کا آئیڈیا باہر آ رہا ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ, یا بیچ میں صرف نیشنل اسمبلی غائب تھوڑے لمبے عرصے کے لیے, کیونکہ آئینی بینچز بھی اپنی ہیں اور کیونکہ صوبوں کی گورنمنٹس تو برقرار رہیں گی, اس لیے کسی پارٹی کو زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا. یہ آئیڈیا بہت پرانا ہے. اگر پی ٹی آئی لیتی ہے وفاق وتھ پی ٹی آئی تو واہ واہ, اگر نہیں لیتی تو لمبے عرصے تک کیئر ٹیکر پہ آنکھیں ٹکائی ہوئی جا رہی ہیں. اور یہ چیز حالات سے ٹریگر کروانی ہے یا تو حالات خود ہی ٹریگر کریں گے اور اس کا یہ لوگ یعنی اسٹیبلشمنٹ فائدہ لیں گے. یہ کناز کا ایشو اس کی بیس بنا سکتا ہے, اور جس کی طرف اشارے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. یہ جو چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا ہمارے سندھ کے مراد علی شاہ صاحب, کہ حکومت توڑوا کے یہ خود آنا چاہ رہے ہیں, غیر جمہوری قوتیں آنا چاہ رہی ہیں, اور اسی چیز کا پورا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. اب مظاہرہ کیسے گا, اور مجبور پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا جا رہا ہے. میں نے ورڈ یوز کیا جا رہا ہے, نہ کہ پیپلز پارٹی خود مجبور ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی حکومت چھوڑے. بس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں رہ جائے گی تو کیا کرے گی. اب دیکھیں احسن اقبال صاحب پھر آئے کراچی, اور بجائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر بنے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پھنسا کر چلے گئے. اب سمجھے, احسن اقبال صاحب معصوم بیبی بن کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی صوبہ کسی کا پانی نہیں چرا سکتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا جی, ہی از جسٹ سو کیوٹ مین. خیر, تو پانی کوئی صوبہ نہیں چرا سکتا کسی کا بھی, یہ انہوں نے گیان دیا ہمیں. اور پھر کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بس مجبور ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ کچھ لوگ پولیٹیکل سٹنٹ کر رہے ہیں تو مجبوری میں جواب دینا پڑ رہا ہے. یار گاڈ, پیپلز پارٹی کو یہ پھنسا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی دل سے نہیں کر رہی جو کر رہی ہے. دیز نون لیگرز ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ سندھ. آ کے ہمیشہ بکواس کر کے چلے جاتے ہیں. یہ جو ڈیلی احتجاج ہو رہے ہیں, یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ, اب تو ایم کیو ایم بھی چڑھ گئی ہے سر اس بینڈ ویگن میں. ایم کیو ایم کی اسٹریٹ مخالفت میں آ چکی ہے اب کینالز میں. سو دیر از نو ون ریمیننگ ان سندھ جو ان کینالز کی حمایت کرے. اور ایم کیو ایم کا ڈیمانڈ کرنا حکومت چھوڑو, باتیں مت کرو, حکومت چھوڑو, پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ کرنا ڈز ناٹ سٹ رائٹ وتھ می. واٹس ایپ پہ چلنے والے ایمل ولی خان صاحب جاگ گئے, انقلابی بن رہے ہیں. واٹس ایپ پہ چلنے والی ایم کیو ایم بھی ادھر سے جاگ رہی ہے. سو اب سوچیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشن رہا.
پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آپشن آ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے الگ ہو یا کینالز پروجیکٹ بند کروائے. اور یہ سچویشن اب ایسے بنتی جا رہی ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی الگ نہیں ہوگی تب تک کینالز کا ایشوز کچھ بند نہیں ہوگا اور نہ ہی لوگ مانیں گے. اب نون لیگ کو اس چیز سے کیا فرق پڑنا ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ پنجابیت جگہ کے اپنی جگہ لے گی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی بچا رہی ہے. لیکن نون لیگ کو کچھ نہیں ملنا ہے، کیونکہ کینالز کو سپورٹ کر کے نون لیگ پنجاب کھو رہی ہے. اس کے 2-3 ریزنز ہیں. ایک ہے کہ پنجابیوں کو بھی سمجھ آ چکا ہے اب کہ بھائی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اتنے سالوں سے ان کے نام پہ بیڑا گرک کیا جاتا ہے چیزوں کا بار بار، اور کچھ ایلیٹس فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، باقی گالی کھاتا ہے بیچارہ عام پنجابی. دوسرا ریزن ہے کہ اس بار نون لیگ نے ساؤتھ پنجاب کو تو اس طرح صحیح طریقے سے اگنور کیا ہوا ہے، صرف سینٹرل اور نارتھ پنجاب پہ دھیان دیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کا ووٹ توڑنا ہے وہاں پر. لیکن عقل کے اکابر ہیں دوست ہمارے، نا خان کا ووٹ توڑ پائے ہیں، الٹا رورل پنجاب جو شاید پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی تھی اس کو بھی ہلانے پہ آ گئے. کینالز کو لے کے بے چینی ہے سر، پورے پنجاب میں بے چینی اب آ چکی ہے. چولستان میں زمینیں جن کی ہیں یا جن کے لیے آباد کی جا رہی ہیں ان کا پانی تو کبھی نہیں رکے گا. تو جب سسٹم میں پانی نہیں تو پنجاب والوں کو بھی اب پریشانی اٹھ رہی ہے کہ یار یہ تو کہیں نہ کہیں پھر ہمارا پانی بھی جائے گا. اس لیے نون لیگ وہ خالی دیگچی میں چمچ ہلا رہی ہے بس، اور کچھ نہیں کر رہی ہے اس وقت. پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی اپنی جان بچا رہی ہے. نون لیگ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر اس نے کینالز کی ضد پکڑی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مجبور کیا حکومت چھوڑنے پر. یہ جو پلان نظر آ رہا ہے اب، یہاں ہو سکتا ہے کہ شاید نون لیگ چاہتی ہے کہ بھلے ہاتھ نکلے بھائی اس طرح ہی نکلے، اور پھر جیسے پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے یعنی مجبور ہو کے گورنمنٹ سے نکل جائے، وہ ہو جائے بس. یعنی پنگا پیپلز پارٹی لے اور ان کو ایک مظلومیت کا ڈھونگ بھی مل جائے، اور جب یہ گورنمنٹ ٹوٹی یا ٹوٹتی ہے تو پھر کیئر ٹیکر آ جائیں گے، اور کیئر ٹیکرز کے تھرو اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنے کی جو خواہش لگائے گی کہ بھائی ہم سب کچھ کر لیں گے، یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کر لیں، جو بھی کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی رہتی ہے کہ ایسا ہو جائے تو یہ سارٹ آف ون ون سچویشن. لیکن مان لیا لے کہ یہ بھی ہو گیا. اب جب تک آئین ہے تب تک تو 3 مہینوں میں آپ نے الیکشنز کروانے لازم. لیکن مان لیا آپ نے نہیں کروائے، پہلے بھی نہیں کروائے تھے، سرکاری بینچز بنی ہوئی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ نکال لیں گی اور صوبے بھی انٹیکٹ رہیں گے، یعنی پارٹیاں بھی خوش رہیں گی. KPK میں PTI، پنجاب میں. تو پھر سوال ہے اس سے کریں گے کیا؟ آ گئے آپ کیئر ٹیکر میں، کیا کریں گے؟ پہلا تو اگر آپ الیکشنز نہیں کروائے جیسے پہلے نہیں کروائے تھے تو بے چینی اور بڑھتی جائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بار ڈیمانڈ کرے گی الیکشنز کی. ارے وہ اپوزیشن میں ہی رہے، بھلے نون لیگ خاموش رہے، ہلکے پھلکے میں رہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو کرے گی. کیئر ٹیکر لا کے کر کیا لیں گے؟ نومبر کراس کرنا ہے، کر لیا، اس کے بعد کیا الیکشنز کروائیں گے؟ تو پھر یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ اچھا چلے مان لیا الیکشن نہیں کروائیں گے، اس کے بعد جو آئیڈیاز ہیں ان کو وہ بلڈوز کریں گے. منرلز والا ہو، یہ کینالز والا ہو، یہ کارپیٹ فارمنگ والا، یہ بلڈوز کیا جائے گا؟ ہو ہی نہ جائے، کیونکہ یہ سب بہت لمبی بات ہے. اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اندر وہ شاید نومبر بھی کراس نہیں کرنے دیں، یا سب ریورس وتھ کنسنٹ اور وداؤٹ کنسنٹ. اس وقت مجھے صرف یہی فیلنگ آ رہی ہے، اور یہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں، اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب یہ تو یا تو لیگ پولنگ ہو رہی ہو یا کلیئر انڈیکیشن ہو کہ کہیں سے گارنٹیز کا مسئلہ ملے گا، یا پھر یہ انڈیکیشن ہو کہ یار ایسا نہ کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، تو کچھ بچاؤ کچھ چھوڑو. سمپل سا فارمولہ ہے کہ امریکنز اگر کچھ نہ بھی کریں، کچھ اور نہ بھی کریں، اور جیسا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایکسپلائٹ کریں منرلز کو لے کے، تو ٹھیک ہے وہ کر لیں گے، وہ ایکسپلائٹ کریں گے. کیونکہ اس وقت جو امریکن ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے وہ کمپلیٹلی ایکسپلائٹیو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو شدید ایکسپلائٹ کریں گے. ایک کے اوپر دوسری چیز مانگیں گے، دوسرے کے اوپر تیسری چیز مانگیں گے، اور جب آپ اس چیزوں کو ایکسیکیوٹ کرنے پہ آئیں گے تو انٹرنل ریزسٹنس اتنی زیادہ ملے گی کہ آپ کا کر نہیں پائیں گے. سمپل سی بات ہے. اور جب سینکشنز لٹک رہے ہوں اوپر اور معاملہ حل بھی صرف ضد کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو، تو صرف 2 صورتوں میں کہانی ختم ہوتی ہے. یا تو چڑھ جاؤ، بلکہ 3 صورتوں میں، یا تو چڑھ جاؤ جو کہ پاکستان کی ہسٹری بدل دے گا، یا پیچھے ہٹ جاؤ جو کہ اگین پاکستان کی ہسٹری بدل دے گا، یا کچھ بچاؤ کچھ چھوڑو جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. سو میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں. یہ ماجرا حل نہیں ہوگا، یہ ماجرا وہیں جائے گا جہاں جانا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دیجیے گا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی عمر کوٹ کا الیکشن جیتتی ہے
تو پھر تو شاید جو ڈبہ ناک بچانا چاہ رہا ہے وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ رکھتا ہے. اب اس سے ٹریگر کیا ہوگا؟ ٹریگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے اپنے 18 تاریخ والے جلسے میں سافٹ سٹینس رکھا گڑی خدا بخش میں, تو پھر اگین پیپلز پارٹی میں انگلیاں اور تیز ہو جائیں گی, کیونکہ فارم 47 والی بات بھی فروخت پکڑے گی اگر پیپلز پارٹی نے سٹینس ہلکا رکھا. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہار جاتی ہے, وچ از ہائی پرابیبلٹی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سگنل ہو سکتا ہے. اب اس کا ریزن عوام کا زیادہ نکلنا ہو یا کچھ بھی ہو, اگر ہار جاتی ہے تو یہ سگنل ہوگا کہ مامے ہاتھ نکال چکے ہیں اور ریورس لینے کے موڈ میں آ چکے ہیں. ادھر سے وکیل حضرات نے اعلان کر دیا ہے فائنلی کہ وہ 17 تاریخ کو نکل رہے ہیں کراچی سے. اب ببر لوگ بائی پاس پہ دھرنا دینے جا رہے ہیں, وچ از اوکے, بٹ اگر کمو شہید پہ دھرنا ہوتا تو زیادہ فائدہ مند ہوتا. بٹ ہو سکتا ہے کہ وہ مومنٹم گین کرنے کے لیے پہلے یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا لوگ ساتھ دیتے ہیں, اس کے بعد پھر شاید آگے بھی بڑھ جائیں. پنجاب کے کسان اور آبادگار کیا کرتے ہیں 17 تاریخ کو, یہ جو کل فیصلہ ریزرو کرنے جا رہی ہیں ملٹری ٹرائلز والا, یہ میرے لیے بہت بڑا سی وی ایم ہوگا اگر یہ فیصلہ ادھر چلا گیا تو. خیر, منرلز کو لے کے کے پی کے کی عوام کیا اسٹینس بناتی ہے, کہ بلوچستان کا تو اسٹینس کلیئر ہے, کیونکہ کے پی کے کی گورنمنٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی والا کام کر رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, کناز کو لے کے. ظاہر آسرا ملا ہوگا گنڈا پور صاحب کو, ان سب کو, پی ٹی آئی والوں کو, کہ بھائی یہ کر لے تو ہم بھی آپ کے لیے کچھ کر لیں گے, تو سارے لگ گئے ہیں کرنے میں. اب عوام کتنا جلدی یہ سب کچھ ریئلائز کرتی ہے, کتنا جلدی ایک ایکشن لے کے روکتی ہے, یہ ان کے اوپر ہے. دیکھیں, مجھے اتنا تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہر طرف سے کوشش کریں گے کہ چیزیں تھوڑی بہت ڈیلے ہو, کچھ ٹائم بائی ہو جائے, بس نومبر خیر سگالی سے گزر جائے. کیونکہ اس سے پہلے اگر ایک بھی چیز ادھر ادھر ہوئی نا تو سب چیزیں ٹریگر ہوں گی, اور مجھے اسی کا شک ہے کہ ایسا ہی ہوگا. نہیں ہوتا شاید نہ ہو, کیونکہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے, جو بھی ایشوز ہیں, یہ منرلز, کینالز, پنجابیت, یہ جو ایشوز ہیں نا, اور جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کے کوئی پیر اور سر نہیں ہے. اور ان سارے ایشوز کے پھر اثرات چھوٹے نہیں ہوتے, اور جو نیریٹو چلایا جا رہا ہے وہ کوئی بائے نہیں کر رہا ہے, کوئی نہیں. اور جس طرح کے اٹیک شروع ہو گئے ہیں یہ سب مومنٹ آف ویکنس کی عکاسی کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مومنٹ آف ویکنس میں لیگ پولنگ شدید ہوتی ہے, اسپیشلی جب مدعا اصل یاد آ رہا ہو, اور اسپیشلی جب سب فیل ہو رہا ہو, اسپیشلی جب لائبلٹی محسوس ہو رہی ہو, اور اسپیشلی جب یہ سب کچھ ٹکا ہی ضد پہ ہو. No beast is more savage than man when possessed with power answerable to his own rage.